السلام علیکم، میں ہوں بشر شہزاد. آپ دیکھ رہے ہیں بشر شہزاد یوٹیوب چینل. کافی دنوں سے میں نے ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کی. اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ یونیورسٹی کی جانب سے کلاسز سٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ مصروفیت تھی کلاسز کی وجہ سے، تو میں ویڈیو نہیں بنا سکا. آج میں نے جو اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے وہ فرانسیسی صدر جو ہیں ان کا جو موجودہ بیان ہے اس کے اوپر بنائی ہے. اس پہ پاکستان کا کیا موقف ہے اور جو اوورآل مسلم ورلڈ ہیں ان کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہے، پاکستان کا اس پہ کیا سٹانس ہے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ایز اے پاکستانی جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو صدر ہیں فرانس کے، ان کو ایک چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے گا، انہیں پہلے اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ بچ نہیں سکے گا. یہ چیز تو کلیئر ہونی چاہیے ان کے مائنڈ میں، کیونکہ ہم آپس کے ہمارے اختلافات جتنے بھی ہو، لیکن اس معاملے میں چاہے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، وہ یکجان ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے خلاف تمام امت مسلمہ اکٹھی ہے اور اکٹھی رہے گی. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ لوگ نہیں سمجھنے والے اس بات کو. تو جیسا کہ عمران خان صاحب بھی پہلے کہہ چکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. وہ ہستی جس کے لیے پوری کی پوری جو کائنات ہے وہ تخلیق کی گئی، اور اللہ تعالیٰ بھی جس ہستی کی قسم کھاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی اگر گستاخی کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ صرف اور صرف موت ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. چاہے بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، عامر چیمہ اس کا نام ہے، جو جرمنی میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد غازی علم الدین شہید، ان کا نام آپ کے سامنے ہے. تو جتنوں نے بھی مطلب کہ اس طرح کے مطلب کہ گستاخی کی، ان کا انجام عاشق رسول جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے. اسی طرح سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ کیا ہوا. اکتوبر کے شروع میں ایک ملعون سیمیول پیٹی کے نام سے یہ ایک ٹیچر ہے اسی اسکول میں، تو اس نے یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے نام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاکے جو چارلی ایبڈو جو میگزین ہے انہوں نے بنائے تھے، وہ یہ اسکول میں لے کے آتا ہے، جس کے بعد بچے جو ہیں احتجاج کرتے ہیں، جو مسلم جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں، جس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اس جو ملعون جو ہوتا ہے جس نے گستاخی کی اور یہ خاکے جو ہیں دوبارہ بنائیں، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور جو کہ آپ کو پتہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اس سے نہیں گھبراتے اپنی موت سے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو صدر ہیں بجائے اس کے کہ کوئی وہ پیغام دیتے ہیں، مطلب کہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اسلام کے اوپر تنقید شروع کر دی. تو جس کے بعد پوری امت مسلمہ میں ایک غم و غصہ، کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے کہ اب جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، مسلمانوں کی جانب سے ریئیکشن ضرور آئے گا. یہ ہر ایک غیر مسلم کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب بھی آپ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ بھڑک اٹھیں گے اور اس کا ایک ریئیکشن آئے گا، اور مسلم جو امہ ہے وہ یکجان ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ میگزین ہے چارلی ایبڈو کے نام سے جو میگزین ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح سے جب انہوں نے یہ خاکے بنائے تو اس کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور تقریباً 12 کے قریب جو لوگ ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح سے یہ خاکے بنائے تھے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کے بعد مسلمانوں نے یہ ریئیکشن دیا تھا. اور اسی طرح سے انشاءاللہ جو مسلمان ہے وہ اس کا بھرپور جواب دیتے رہیں گے. تو اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے
اور جو سعودی عربیہ ہے اس کا کیا موقف ہے. بہت سے جو ایک کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس کے اوپر، جو بائیکاٹ فرانس پروڈکٹ کے نیم سے چل رہی ہے، اور بہت پذیرائی اس کو مل رہی ہے. مختلف کنٹریز میں جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے. پاکستان کے شہر جو ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، ان علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ باہر آ چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ جو سفیر ہیں فرانس کے ان کو بے دخل کیا جائے اپنے ملک سے، اور اپنا جو سفیر ہے وہاں سے واپس بلایا جائے. یہ ساری سچویشن ہے، اور ظاہری بات ہے ہونی بھی چاہیے اس طرح سے احتجاج. اور جو کویت کی جانب سے، قطر کی جانب سے، سعودیہ کی جانب سے بہت مضبوط جو کمپین ہے ترکی کی جانب سے چلائی جا رہی ہے. ترکی اور کویت، قطر اور سعودی عربیہ میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو وہاں پہ کے لوگ ہیں وہ جو فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ، نہ صرف بائیکاٹ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ان کو باہر نکال پھینکا. اپنے جتنے بھی ان کے جنرل سٹور ہیں. پاکستان میں بھی اب یہ جو تحریک ہے یہ زور پکڑ رہی ہے، اور پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں، ایک میری اپنی ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے کہ جتنی بھی آپ کے گھر میں، آپ کے سٹور میں، جہاں جہاں پہ بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کے جتنی بھی فرانس کی اشیاء ہے ان کو نکال دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں عارضی ہیں. ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی ناموس، ان کی شان میں گستاخی، وہ ہمیں ہرگز برداشت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. کس چیز سے بلند کر دیا؟ ہر چیز سے بلند کر دیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے پاؤں کے تلے ساتوں آسمان آ جاتے ہیں، پھر جب معراج کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پوری کی پوری جو کائنات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. تو یہ بنائی ہی اصل جو کائنات ہیں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی ہے. اب ذرا جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا ہے اس کے اوپر، وہ بڑا سٹرونگ ہے. ترکی کی جانب سے جو صدر ہیں طیب رجب اردگان، ان کی جانب سے جو موقف دیا گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو سفیر تھا فرانس کا وہ بھی واپس بلا لیا. اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا کیا موقف ہے. انہوں نے اس پہ کہا اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کی. اسلام پر اپنے بلا سوچے سمجھے حملے سے صدر میکرون یورپ اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہوئے اور انہیں مجروح کرنے کا سبب بنے. یہ عمران خان صاحب نے بڑا کھل کے واضح ان کے اوپر جو ہے یہ واضح بات کی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہوئے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کا ظاہری بات ہے جب آپ حضور نبی کریم وہ ہستی کہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، اور سارے کا سارا جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سے بھرا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا تو ظاہری بات ہے مسلمان نہ صرف اس میں مطلب کہ غم و غصے کا شکار ہوں گے بلکہ وہ اس شخص کو بھی نہیں کبھی بھی چھوڑیں گے جو یہ کرتا ہے. جو دوسرا ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بدقسمتی سے انہوں نے تشدد پر آمادہ دہشت گردوں بجائے اسلام پر حملہ آور ہو کر اسلامو فوبیا کی حوصلہ افزائی کا راستہ چنا. مقام افسوس ہے کہ صدر میکرون نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو، جن میں ان کے اپنے شہری بھی شامل ہیں، کو مشتعل کرنے کی راہ اختیار کی. یہ عمران خان صاحب کا بڑا انہوں نے اس کے اوپر پہلے بھی وہ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا تو اس میں بھی یہ چیز واضح کی تھی کہ جو اسلامو فوبیا ہے وہ جان بوجھ کر جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. اسلام کے خلاف جو ایک پروپوگنڈا ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر واضح طور پر عمران خان نے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس میں بھی بات کی تھی. اب ذرا آ جاتے ہیں صدر طیب رجب اردگان جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہے. بڑا انہوں نے کھل کر کہا کہ جو میکرون ہیں ان کا جو دماغی توازن وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ وہ اپنا دماغی توازن ٹھیک کروائیں، یہاں تک انہوں نے کہا. جس کے بعد
جو فرانس ہے انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ترکی سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مطلب کہ اتنی سی ابھی میں نے بات کی ہے، صدر طیب اردگان نے کہا کہ میں نے فرانس کے صدر کے بارے میں اتنی سی بات کی ہے تو ان کو اتنی آگ لگی ہے کہ انہوں نے اپنا صدر واپس بلا لیا، جب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کہ وجہ تخلیق کائنات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمارے دل نہیں دکھتے اس وقت پھر ریاکشن آتا ہے اور پوری امت مسلمہ کا آتا ہے۔ اب ذرا میں یہاں پہ سعودیہ کو تھوڑا سا کاؤنٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی اس ملعون کا قتل ہوا ہے، اس ٹیچر کو مارا ہے نوجوان نے، عاشق رسول نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے اوپر سعودیہ کا بڑا عجیب سا ریاکشن ہے اس کے بارے میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ عرب نیوز کو، میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں، کیا لکھا ہے سعودی عرب لیڈز عرب اینڈ مسلم ورلڈ ان کنڈیمننگ ٹیررسٹ مرڈر آف فرینچ ٹیچر۔ یہاں پہ کیا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایک تو لیڈ کرتا ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو، اور دوسرا یہ کہ جو مسلم کنٹری ہے ان کی جانب سے جو یہ مرڈر ہوا ہے فرینچ ٹیچر کا، یہ دہشت گردانہ جو مرڈر ہوا ہے اس کو کنڈیمڈ کرتا ہے، مطلب اس کی کہ مذمت کرتا ہے۔ کس طرح کا یہ بیان دے رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مارا ہے اس کو، جس شخص نے مارا ہے، آپ اس کے اوپر ٹیررسٹ کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہیں۔ جب آپ اس طرح کے بیانات دیں گے تو جو غیر مسلم ہے، جو ان کے لوگ ہیں، ان کو مزید حوصلہ تو ملے گا۔ تو کون سی آپ جو مسلم ورلڈ ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کس طرح کے آپ مطلب کہ محمد بن سلمان کا ابھی تک کوئی اس پہ رسپانس نہیں آیا، کوئی ریاکشن نہیں آیا، کوئی انہوں نے بیان جاری نہیں کیا، تو کس طرح سے پھر آپ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس چیز کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آپ اس شخص کو ٹیررسٹ بنا رہے ہیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے گستاخی کی تھی، اس کو مارا ہے، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں، پوری دنیا اس کو کنڈیمڈ کرتی ہے۔ لاسٹ پہ ایک بار پھر میری آپ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بائیکاٹ کریں ان کی پروڈکٹ کا، ان کی معیشت کو جتنا بھی ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں مسلمان وہ پہنچائیں تاکہ ان کی چیخیں نکلے۔ ابھی جو سعودیہ اور دوسرے ممالک کویت اور قطر کی جانب سے ان کی پروڈکٹس جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تو ان کا بڑا جو ہے ریاکشن آیا، اور جناب جی ہماری پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ بند نہ کریں، اس طرح کے ریاکشن آ رہے ہیں۔ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے معاملات کے اوپر جو بھی ویڈیو ہے وہ آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔